اب میں اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاضی وسیع احمد صاحب دارالقضاء امارت شرعیہ پھلوریہ 8 ٹیرا گاچ کشن گنج کو دعوت سخن دیتا ہوں. آپ آئیں. اور یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. سب سے پہلے حضرات یہاں پر گیٹ کے پاس جو نوجوان حضرات کھڑے ہیں آگے کرسیوں میں جگہ لے لیں. ہمارے مدرسے کے طلبہ ہوں یا کوئی استاذ ہوں تو ان بھائیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے کے کرسیوں میں جگہ دلا دیں. برائے مہربانی آپ روڈ کے پاس جگہ جو ہے روڈ کے سامنے آپ بالکل بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، اس سے گفتگو میں پریشانی ہوگی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کی دولت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں ہم اس سرد موسم میں آج اپنے اکابرین کی باتیں سننے کے لیے، دارالقضاء سے اپنے دامن کو وابستہ کرنے کے لیے آج اپنے وقت کو فارغ کر کے اس پنڈال میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے. حضرات سامعین، آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اس ضلع میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت، قاضی شریعت اور مفتی امارت شریعہ اور میرے استاذ محترم اور انجمن اسلامیہ کشن گنج کے قاضی شریعت بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ باری باری ہم تمام حضرات ان اکابرین کے بیانات سے مستفید ہوں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کا جو ٹکڑا پڑھا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ اس کی روشنی میں اپنی بات پیش کروں، اس امید کے ساتھ کہ اگرچہ ہم اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں اپنے اکابرین کی طرف ہیں، لیکن ہمارا دل دماغ اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے. ہم آپ سے بڑے ہی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جہاں کہیں بھی ہوں جلد از جلد اس پنڈال میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہ پروگرام پورے رات کا نہیں ہے، بہت مختصر پروگرام ہے لیکن بہت ہی اہم پروگرام ہے. آج آپ اس پروگرام کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، دارالقضاء کے نظام کو سمجھیں، امارت شریعہ کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں، اپنے اکابرین کی باتوں کو سنیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آقا فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے آپ تمام حضرات بیٹھے بیٹھے یہ نیت کریں کہ آج ہم جو یہاں وعدہ کریں گے اور اب تک جو ہم نے ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کیا کہ اب اپنے
अपने तमाम झगड़े के तमाम मसाइल को दारुल क़ज़ा में आकर हल करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हम अपने वादे पर कायम रहेंगे और यहाँ से निकलने के बाद इसको भूलेंगे नहीं, बल्कि अपने दामन में बांध लेंगे। जब भी हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में और हमारे कबीले में, हमारे जिले और ब्लॉक में कोई भी झगड़ा होगा, सबसे पहले आपस में मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मामला हल ना हो तो हम दूसरी तरफ निगाहें नहीं उठाएंगे, इसलिए कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो कुरान करीम की ताकत है। जब कोई ईमान वाला ये कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, गोया कि वो ये इकरार करता है कि अल्लाह एक है, लिहाजा अल्लाह की दी हुई किताब में जो अहकामात है, अपनी जिंदगी को और जिंदगी में पेश आने वाले सारे मामलात को उन किताबों में दिए गए हिदायत की रोशनी में हम हल करेंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अपने मसाइल के हल करने के लिए जो निजाम दिया है, जो अदल का इदारा दिया है, जिसे हम दारुल क़ज़ा कहते हैं। दारुल क़ज़ा क्या है? दारुल क़ज़ा ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घर से इसका रिश्ता है जिस घर में आका इनामदार मुसलमानों के मसाइल को बैठकर हल किया करते थे। अल्लाह की किताब की रोशनी में आज अगर मुसलमानों के घरों में कोई मसाइल पैदा हो जाए, मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन मसाइल को लेकर वो दारुल क़ज़ा की तरफ रुख करें। इसलिए आपने इस पिंडाल में जो वादा किया है, आका इनामदार की इस हदीस की रोशनी में आप तमाम लोग मुकम्मल इरादा करके जाइए कि इंशाअल्लाह अपने मसाइल को दारुल क़ज़ा ही में लाकर हल करेंगे और इमारत शरिया जैसी शानदार तंजीम जो अल्लाह ने नियामत के तौर पर हमें दी है, इससे हमेशा अपने दामन को वाबस्ता रखेंगे। लोगों, कुरान करीम कहता है कि लोगों, जब तुम ईमान ले आए अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पर, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की इताअत लाजिम है, रसूलुल्लाह की इताअत लाजिम है। तुम अपने कदम के बढ़ाने से पहले, अपने हाथ को उठाने से पहले, अपनी निगाह को पहुंचाने से पहले, अपनी जबान की चपट और खपट से पहले ये देखो कि अल्लाह इस ताल्लुक से क्या पैगाम देता है, आका इनामदार की हदीस क्या कहती है। इसी तरह इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह की इताअत लाजिम है, रसूलुल्लाह की इताअत लाजिम है, इसी तरह तुम्हारे ऊपर अमीर की इताअत लाजिम है। लिहाजा अमीर ने ही दारुल क़ज़ा को कायम फरमाया और आज इंशाअल्लाह अनक़रीब हज़रत अमीर शरीयत यहाँ के दारुल क़ज़ा में काजी का नाम का ऐलान फरमाएंगे। लिहाजा ईमान वालों, जब हमने अल्लाह और रसूलुल्लाह पर ईमान लाया है, यहाँ ये अहद करके जाएं कि जब इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की, लिहाजा हमारे ऊपर उसी तरह इताअत है अमीर की। लिहाजा अपने मामलात को अमीर जिस काजी का ऐलान करें, वो काजी जो भी फैसला दे वो हमारे समझ में आए ना आए, दारुल क़ज़ा का पैगाम ये है कि यहाँ केस को हारने वाला भी जीत कर जाता है। इसलिए कि ये दारुल क़ज़ा का निज़ाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी से जाके जुड़ जाता है। अल्लाह के अहकामात की रोशनी में फैसले सादिर किए जाते हैं। लिहाजा अपने मामलात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करने के लिए हमें यहाँ आना चाहिए। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ आएंगे।
آئیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ نے اس ضلع میں پہلے سے 2 نعمت دارالقضا کے شکل میں دی تھی، آج پوا خالی کے مسلمانوں کے اوپر ایک بڑی نعمت نازل ہو رہی ہے، جس کا اعلان قریب حضرت امیر فرمائیں گے کہ انشاءاللہ یہاں بھی دارالقضا قائم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی، چونکہ ہمارے اکابرین باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس تعلق سے مختصر میں عرض کرتا چلوں۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو کرو، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں ان سے رک جاؤ۔ یہ دونوں ٹکڑے ایسے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی، غلامان مصطفیٰ کی زندگی، اسلام پر جینے اور مرنے کا دعویٰ کرنے والی امت کی زندگی اگر ان دونوں ٹکڑوں پر ہو جائے تو مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ رسول جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو کرو، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں ان سے رک جاؤ۔ مسلمانوں، رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمیں آپسی تنازعات اپنے دارالقضا میں حل کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے معاملات وہیں حل کرنے ہیں۔ لہٰذا زندگی کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بھی رسول کی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں، اس وقت سماج کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دارالقضا کا جہاں پیغام عدل و انصاف کو آسان کرنا، عدل و انصاف کو سہل انداز میں پیش کرنا، کم وقت میں، کم خرچ میں عدل و انصاف کو عام کرنا، وہی دارالقضا کا یہ بھی پیغام ہے کہ ملت کے اندر اتحاد کی ہوا کو اور اتحاد کی فضا کو عام کرنا، وہی یہ بھی پیغام ہے کہ ملت کے اندر امر بالمعروف کو عام کرنا، نہی عن المنکر پر بندش لگانا۔ مسلمانوں، ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کس طرح سے سماج کی ہوا اکھڑ گئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم منتشر ہو گئے ہیں، آپس میں بٹ گئے ہیں۔ لہٰذا طے کیجئے آج کے اس پنڈال میں کہ آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ ایک ملت، ایک امت، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ہوگا۔ جب ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا اللہ ایک، لہٰذا ہمارے تمام جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر ہم بنیادی مسائل میں ایک ہو سکتے ہیں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں منتشر نہ ہو جاؤ، بٹو مت ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ بکھری ہوئی انگلیوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی، جب یہ انگلیاں مل جاتی ہیں تو وہ قوت پیدا ہوتی ہے، کسی انسان کے زندگی کے رخ کو موڑ سکتی ہے۔ مسلمانوں، اتحاد پیدا کرو۔ اسی طرح سماج میں جو دیگر مسائل ہیں، اس وقت سماج میں نشہ عام ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نشہ کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا کوئی محلہ ایسا باقی نہیں رہا جس میں نشہ نہیں ہے یا نشہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو نوجوان نشہ کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے موجود ہونے کی حالت میں بیوگی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، ان کے بچے یتیمی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا قہر اترتا ہے۔ اور تو اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس حرام کے ارتکاب کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر جو نور ہے وہ نور چھن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں،
جو حضرات یہاں سے جانے لگے ہیں جانے کا ماحول نہ بنائیں، انشاءاللہ یہ پروگرام 9 سے 10 کے درمیان ختم ہی ہو جائے گا، اس کے بعد باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ حضرات، جس شخصیت کے دیدار کے لیے ہم یہاں سے منگیر کا سفر کرتے ہیں، آج وہ ذات ہمارے بیچ موجود ہیں، اس لیے ہم وقت کو غنیمت جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ میں نے کہا کہ بہت مختصر پروگرام ہے لیکن نہایت اہم ہے۔ انشاءاللہ 9 اور 10 کے بیچ میں یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا، اور پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں اور دل جمعی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جن باتوں کے کرنے کا حکم دیں ان کو کرو، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیں ان سے رک جاؤ۔ چنانچہ ہمارے سماج میں جو نشہ کی وبا عام ہے، جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، نوجوان بربادی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں، گھر ویران ہو گیا ہے، کتنی ماں اور بہنوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں۔ لوگوں، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس بیماری سے اپنے سماج کو پاک کریں گے۔ جب آقا نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا مسلمان یہ طے کریں کہ جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح شراب کا ایک قطرہ ایک بالٹی پانی کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے، اسی طرح شراب کا قطرہ بھی ناپاک ہے، سور کے گوشت کی طرح ناپاک ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ چاہے جتنا بھی گنہگار نوجوان ہو، جتنا بھی گنہگار ایمان والا ہو، وہ کبھی بھی سور کا گوشت اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ایمان والا نوجوان، وہ ایمان والا شخص کیسے یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اسی طرح گناہ میں برابر، گندگی میں برابر شراب جیسی چیز کو وہ زبان پر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں برائیاں ان کے گھر میں، ان کی زندگیوں میں آتی ہے، سینوں سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں، اپنے سماج کو اس گناہ سے بھی ہمیں پاک کرنا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں کو، گٹوں کو محبت سے تھامنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، خود کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، بیوی بال بچوں کو بچاؤ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے جو کہا کہ یہ حرام ہے، اس حرام کاری میں اپنی زندگی کو ڈالنے سے بچاؤ۔ اسی طرح ہمارے سماج میں موبائل کا غلط استعمال ہے، شادی بیاہ میں بیجا اخراجات ہیں، یہ وہ تمام گناہ ہے جس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ واویلا مچاتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ ملک میں حالات بدل گئے، اس طرح ہو گئے، اس طرح ہو گئے۔ لوگوں، سخت سردی کے موسم میں کوئی نوجوان یہ پوا خالی چوک میں بنیان پہن کر آ جائے اور ٹھنڈی کو گالی دے تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کے بغل سے گزرے گا، کہے گا نوجوان ٹھنڈی کو گالی دینا ٹھنڈی کے خاتمے کا حل نہیں ہے، اس کا صحیح حل یہ ہے کہ موٹا جیکٹ خریدو، سویٹر خریدو، اپنی بدن پر پہنو۔ لہٰذا سماج کے اندر جو گندگیاں ہے، ہمیں صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، ان گندگیوں کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، سماج میں چل پھر کر۔ لہٰذا طے کیجئے کہ ایمان کی جو طاقت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ طاقت جو ایمان کی ہمیں ملی ہے، ان گندگیوں کی آندھی اس ایمان کی طاقت کی دیوار کو ڈھا نہ دے۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ عہد و پیمان لے کر جاؤ کہ دارالقضا سے اپنے معاملات کو حل کرنا، قرآن و سنت پر، شریعت پر چلنا ہے،
امیر کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے جیسا ہے، اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو بھی ہم سب کو مل کر حل کرنا ہے، اتحاد کی فضا کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مختصر سے وقت میں کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزرو جو باغ سے دعا مانگتے چلو، جس پہ لگے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔